نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی برکت والی، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، مراد ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہم سب کو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شرعی نظام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی صورت میں، اسلام کے تمام ارکان کو ادا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہ کائنات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت الہی کا ثبوت ہے، اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے احسانات، اس کے انعامات سے بھری ہوئی ہے، اور ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ کیا ہم اپنی تخلیق پر غور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے جو وجود عطا کیا ہے اس میں کس قدر توازن رکھا ہے؟ یعنی ہماری آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یعنی ہمارے تمام اعضاء کو متناسب شکل دی گئی، اور پھر ان اعضاء کو رب سبحانہ و تعالی نے کائنات کی خوبصورتی، کائنات کی رنگینی سے لطف حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ تو اس رب تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل میں تقوی کی روش اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے مستحق ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس میں ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کے بارے میں ہمیں ہدایت دے دی گئی ہیں، تو پھر اس کتاب کے ذریعے سکھائے گئے شریعت کے نظام کی فرما برداری کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہاں کوئی ایکسکیوز یا معذرت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے احکامات کے بعد ہر حجت اور ہر دلیل بیکار ہے۔ قرآن کریم کے دیے گئے قانون، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے شرعی احکامات کو ہی ہمیں اپنے دائرہ عمل میں لانا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، مکمل طور پر سلامتی میں، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہمارا پورے کا پورا داخل ہونا ہی اطاعت الہی ہے۔ یعنی اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ ہمارا پورا وجود، ہمارا ہر چھوٹا بڑا معاملہ ہمارے رب کے سپرد ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر صرف عبادات کی حد تک ہی عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے تمام معاملات اور تمام مسائل کو ہمیں اپنے رب کے حوالے کرنا ہوں گے، اور اپنے آپ کو شریعت کی ان حدود کے اندر رکھنا ہے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھلائی ہے۔ دیکھیں جب تک ہمارا ہر عمل، ہماری ہر خواہش ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے تابع نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ غور کیجئے ہمارا رب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو
تم مکمل طور پر سلامتی یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے اعمال پر کام کرنا ہے. یعنی ہماری سیرت، ہماری صورت، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے رہنے کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ ہماری میل جول کا طریقہ، ہماری ملازمت، ہمارے کاروبار، ان سب کے لیے ہمیں شریعت کی حدود کے اندر رہ کر عمل کرنا ہوگا. تبھی ہم ایک مکمل مسلمان کہلائیں گے. کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ صرف نماز، روزہ یا چند مخصوص عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاملات، معاشرت اور آپس میں ہماری زندگی بسر کرنے کا طریقہ، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. اور یہی سچے مومن کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکا دے. دیکھیے، قرآن مجید شریعت کے نظام پر مبنی ایک خوبصورت کتاب ہے جو ہمیں دی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے. تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے شرعی نظام کے تابع ہو جائیں. اس کتاب میں دیے گئے احکامات کا اتباع کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے ہم مستحق ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے قانون کی اطاعت ہم پر لازم ہے، یعنی تمام انسانوں پر لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت رب کائنات ہے، جس کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس رب ذوالجلال کی ذات و صفات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. ذرا سوچئے کہ وہ رب جو ہم سے اس قدر قریب ہے کہ اس سے زیادہ ہم سے کوئی قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر ہم اپنے رب کو دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارتے ہیں. اس کا اللہ تعالیٰ کو مکمل علم ہے کہ اس کا بندہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اور کس تکلیف میں اور کس جگہ سے وہ اپنے رب کو پکار رہا ہے. یعنی ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ پکارنے والی کی کیفیت کو بھی جانتا ہے اور اس کے پکارنے کی جگہ سے بھی وہ واقف ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے پکارنے کی کیفیت اور پکارنے کی جگہ سے واقف ہے؟ کامنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے تاکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ سب میری بات کتنے غور و فکر کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، اور بالکل اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کائنات جیسے صحرا میں پڑی چھوٹی سی مندری. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں یہ کائنات بالکل اتنی چھوٹی سی ہے جسے ہماری انگلی میں پہنا ہوا چھوٹا سا چھلا، جس کا احاطہ آسانی کے ساتھ ہم اپنی نگاہوں کے ذریعے کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں یہ کائنات بس اتنی ہی چھوٹی سی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ کہ ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہماری ایک ایک عمل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے. یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا سونا جاگنا، حتیٰ کہ ہمارے لبوں سے نکلی ہوئی ایک آہ اور اس کی کیفیت کیا ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو کیا ہمیں اپنے رب سے حجاب نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل، ہمیں اپنے رب سے بھی حجاب کرنا چاہیے. تو آپ بتائیے کہ یہاں اعمال کرنے کے بارے میں ہمیں کون سے نکات مل رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل علم کے مالک ہیں، ہم پر ہر لمحے نگران ہیں،
کیا کبھی بھولے سے بھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو اب کیجئے یہ غور و فکر، کیونکہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے اعمال کی چھان پھٹک کر سکتے ہیں۔ اپنی اصلاح ہمیں موت سے قبل کرنا ہے۔ اگلی دنیا میں یا تو برے اعمال کی سزا ہے یا پھر نیک اعمال کی جزائے خیر ہے۔ اسی لیے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی علم کامل میں ہمارا ہر عمل موجود ہے۔ اسی لیے ہمیں چھپ کر کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حجاب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پر نگران ہے۔ اسی طرح ہمارے دل کے خیالات کی حفاظت بھی ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ دل میں پلنے والے اچھے اور برے تمام خیالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 89، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا۔ مراد ہے پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ قلب سلیم کیا ہے؟ جی ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا دل جو کفر و شرک سے بچتے رہا، ایسا دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہا، ایسا دل جو فسق و فجور سے بچتے رہا، ایسا دل پاکیزہ دل ہے جو برائیوں سے بچتا چلی جائے، اور ایسا ہی دل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا مستحق ہوتا ہے۔ یہاں ہم سورۃ الفاتحہ کو لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اللہ کے ساتھ رب العالمین کو منتخب فرمایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ الرحمن الرحیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ تو وہ رب جو تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات اور ساری کائنات کا رب ہے، تو اس کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی رحمت کا فیض حاصل کرنا ہم تمام انسانوں پر فرض ہے، کیونکہ اس کی رحمت کائنات کی ہر شے کے لیے عام ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ سب کے لیے رحیم ہے۔ تو ہمارے یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بالکل اسی طرح لے لیں اپنے عمل کے لیے جیسا کہ ہماری رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اپنے دل پر، اپنے باطن پر، اپنے شعور اور عقیدے اور عمل پر ہمیں اتنا کام کرنا ہے کہ ہم دین پر عمل کرنا ہمارے اخلاق و کردار کا حصہ بن جائے، اتنا ہمیں اپنے عمل پر کام کرنا ہوگا، اور ہماری شخصیت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بن جائے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ سے جو وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کی حقیقت کا علم رکھتے ہیں کہ ہم نے کس قدر اخلاص کے ساتھ یہ اعمال کیے ہیں، یا کہ دکھاوے کی نیت سے کیے ہیں تاکہ لوگوں کی تعریفیں حاصل کریں، جو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حقیقت اور ہماری نیت کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اعمال کی جزا یا سزا کا فیصلہ اپنے علم محیط کی بنیاد پر فرمائے گا، یعنی اپنے کامل علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کامل ہمارے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے، اس میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، یا لوگوں کی تعریف بٹورنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند جاننے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں اور ہم
اس کے مملوک ہیں۔ اس رب سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہماری تمام حرکات و سکنات اس کی رضا کے تابع ہونا چاہیے۔ اس کی بندگی کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری طرح اپنے مالک کے حکم کی اطاعت گزار بن جائیں اور اس کے حکم کے آگے سر کو جھکا دیں اور اس کی دی ہوئی شریعت کے احکامات کی پابندی کریں، قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں تاکہ ہماری مکمل رہنمائی ہو۔ ہمیں صرف اتنی ہی بات پر عمل کرنا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، دونوں باتوں کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں اسی طرح ماننا ہے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کے احکامات کو اسی طرح پورا کرنا ہے جیسے اس نے دیے ہیں، اور جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ ہمیں ہرگز نہیں کرنی ہے، یعنی ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس بات سے ہمیں خوف بھی مجھے اس بات سے خوف محسوس ہوتا ہے اور حیرت بھی بہت ہوتی ہے کہ لوگ لطیفوں میں اور ڈراموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو بڑی آسانی کے ساتھ مذاق میں بھی استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو فن فراہم کرنے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تقدس اور اس کی تعظیم کے خلاف ہوتے ہیں، اس رب کے ادب اور احترام کے خلاف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے سامنے بے بس ہو جانا چاہیے، اپنی پوری عاجزی اور انکساری کی تقاضے کے ساتھ بہت عمدہ، بہت نفاست کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام لینا چاہیے تاکہ ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے جو ہماری رب کی عظمت اور شان کے خلاف ہو۔ جب ہم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کا نام سنیں تو ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری سماعت میں جب اللہ تعالیٰ کا نام سنائی دے تو ہمارے دل اپنے رب کی بارگاہ میں خود بخود جھک جائیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارا رب بلند تر ہے، عظیم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کراتے ہیں، فتعال اللہ، پس بلند تر ہے اللہ، الملک الحق، حقیقی بادشاہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، اس کے سوا، رب العرش الکریم، مالک ہے عزت والے عرش کا، یعنی ہمارے رب کی حاکمیت کائنات کے ذرے ذرے میں اپنا حکم نافذ کرتی ہے۔ پھولوں میں خوشبو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، درخت پھل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیتے ہیں، زمین میں جو بیج ہم بوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو بیج کبھی بھی نہیں اگے گا، دریا، سمندر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تابع ہیں، دن اور رات کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب ساری ہی چیزیں اللہ عز و جل کے قبضے میں ہیں اور ہم بھی اپنے رب کے قبضے میں ہیں تو پھر ہمیں اپنے رب کی محبت حاصل کرنے کے جتن بھی اتنی ہی دل کی رضامندی کے ساتھ کرنا ہوں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمیشہ راضی رہیں۔ خطا ہو جائے تو توبہ کرنے سے اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اس صورت میں جب ہم اپنی خطا پر نادم ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برائیوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اور زیادہ عنایات کریں گے، اور زیادہ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازیں گے۔ سوال یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام عطا فرمائیں گے. غور کیجئے. جی اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں نازل کرتے ہیں. ایسے انسان کو خودداری اور عزت نفس کی دولت عطا کرتے ہیں. اس کے دل کو دنیا کے مسائل سے بے نیاز کر دیتے ہیں. یعنی وہ انسان جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں وہ اپنے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاصل کر لیتا ہے. پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. دیکھیے ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور نماز قضا کرنے سے بچنا چاہیے. اس کے باوجود اگر نماز قضا ہو جائے تو فوراً وقت ملتے ہی پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ نماز ایک واحد ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامہ عن ابی حیان عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے ابو اسامہ حماد بن اسابہ نے بیان کیا, ان سے ابو حیان یحییٰ بن سعید نے بیان کیا, ان سے ابو زرعہ نے بیان کیا, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ یا بلال حدثنی بأرجی عمل عملتہ فی الاسلام. اے بلال مجھے اپنا سب سے زیادہ نفع والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے. وإنی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ. کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتوں کی آواز سنی ہے. قال بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ما عملت عملا ارجی عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعت لیل او نہار الا صلیت بذلك الطہور ما کتب لی ان اصلی. میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ نفع کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی. اب ذرا دیکھیے, وضو کرنا اور پھر نوافل کی ادائیگی کرنا, یہ عمل بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اسی لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین کہا گیا ہے. اشد حبا للہ, سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں تتجافی جنوبہم, الگ رہتے ہیں ان کے پہلو, عن المضاجع, بستروں سے, یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہی عبادت کرتے ہیں. اس میں نماز عشاء جو کہ فرض ہے وہ بھی شامل ہے, اور تہجد کی نماز بھی شامل ہے جو کہ سنت ہے. ہمیں بھی اپنے اعمال پر نگاہ ڈالنی چاہیے, کیونکہ مومن تو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کا خیال رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت سے ہمیں امید بھی ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے.
ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے۔ اس رب سے محبت کرنا اس کی تعظیم بھی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار بھی ہے، جس کا اظہار کرنا ہم پر لازم ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور بنایا اندھیروں اور روشنی کو۔ الحمد للہ الذی فرما کر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بندوں کو حمد کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی ہمیں اپنے رب کی بے شمار عنایتوں اور نعمتوں پر کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر اور شکر کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی مشکلات اور سخت قسم کی جان لیوا حالات میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے امن اور سکون کا باعث تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تمام لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نمونہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے متعلق سوال کیا جاتا تو عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی، کان خلق نبی اللہ القرآن، یہ قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا۔ رواہ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل قرآن کریم کے مطابق تھا، اسی لیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بتایا گیا ہے۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ غور کیجیے، ہمارے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں ان کا تابع بن جانا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید کے طے شدہ اصولوں پر کام کریں گے تبھی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہمیں قرآن مجید میں دے دیے ہیں ہمیں ان پر کام کرنا ضروری ہے، اپنے اعمال میں لانا ضروری ہے، تبھی ہم قرآن مجید کا صحیح علم حاصل کر سکیں گے اور صحیح فہم حاصل کر سکیں گے، اور اس کے لیے ہمیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال سے فوائد حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ دعا کیا کیجیے تاکہ ہماری کوششیں اور کاوش کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ثمر سے بھر دے اور ہمارے لیے دین اسلام کے راستے کو نفع بخش اور ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔